بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، باقاعدہ ترجمہ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ حضرات سے استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب سے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ قرآن شریف کو سمجھنے اور سیکھنے کے عمل میں ہم سب جڑ سکیں اور اللہ رب العزت اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ دینی چاہیے۔ یوں تو طلاق 3 مرتبہ اختیار ہوتا ہے مرد کو طلاق دینے کا، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 2 مرتبہ طلاق دی جائے تاکہ عدت گزرنے کے بعد اگر کہیں یہ دونوں کے آپس میں دوبارہ ایک چھت کے نیچے رہنے کا خیال آ بھی جائے تو ان کے لیے راہ جو ہے وہ کھلی رہے۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس چاہے تو وہ شوہر روک لے اس بیوی کو قاعدے کے مطابق، او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کے بعد اس کو چھوڑ دے۔ یہ تیسری مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ تو ہو گئی، اب تیسری مرتبہ چاہے تو اس کو روک لے او تصریح بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دے۔ تو 2 طلاق کے بعد اس طریقے سے چھوڑ سکتا ہے اور روک بھی سکتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، لیکن یہ شوہر کے لیے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ یعنی مردوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں، ان تأخذوا کہ تم لے لو، مما آتیتموہن اس حق مہر میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئا کچھ بھی، الا ہاں ایک صورت اس سے مستثنیٰ ہے کہ ان یخافا کہ ان دونوں کو اس بات کا خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حدود کو قائم نہیں کر رکھیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی اس چیز کے اندر جو یہ عورت دے گی۔ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ یہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود ہیں، فلا تعتدوها پس ان سے تجاوز مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون تو پس یہ لوگ ہوں گے ظلم کرنے والے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر اس نے طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو اب اس مرد کے لیے یہ عورت حلال نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ یہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اور وہ شوہر اگر کسی وجہ سے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو اب اس بات میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا کہ یہ آپس میں دوبارہ جو ہے ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ اگر ان دونوں کا یہ غالب گمان ہو کہ وہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود کو قائم کر پائیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ حدود جو اللہ نے بیان کی ہیں، یبینھا وہ بیان فرماتے ہیں، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ مکمل کر لیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ یعنی کہ عدت پوری کرنے والی ہوں تو اب چاہو تو تم ان کو روک لو اپنے پاس قاعدے کے مطابق، او سرحوہن بمعروف اور چاہو تو ان کو تم آزاد کر دو قاعدے کے مطابق، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا اور ایسا نہ کرنا کہ تم ان کو روکے رکھو تاکہ تم ان کو جو ہے اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچاؤ، لتعتدوا اور تم کیا کرو اس معاملے کے اندر حد سے تجاوز کرنے والے ہوگے، ظلم کرنے والے ہوگے۔ مقصد یہ ہے
کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بیویوں کو طلاق دیتے تھے، اور جب اس کی عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے، اور رجوع کرنے کے بعد جو ہے پھر عورت کے قریب نہیں جاتے یا اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے کے بعد پھر دوبارہ ایک طلاق دے دی۔ تو اس طریقے سے وہ عورتوں کو روکے رکھتے تھے، اور یہ ایک ظلم کی صورت تھی جو انہوں نے روا رکھ کر رکھی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہ منع کر دیا کہ بھئی جب تم نے طلاق دے دی، اب طلاق مکمل ہونے کو ہے، عدت پوری ہونے کو ہے، تو اب چاہو تو تم اس کو روک لو اپنے پاس قاعدے کے مطابق، اور اس کو اپنی زوجیت میں رکھو، اور اگر زوجیت میں نہیں رکھنا تو اس کو چھوڑ دو۔ صرف اس کو اس پر ظلم کرنے کے لیے اور اس کو دکھ تکلیف دینے کے لیے تم اس کو مت روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اس طریقے سے کرے گا تو وہ ظلم کر رہا ہوگا اپنے اوپر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ تم اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اسی طریقے سے یاد کرو جو کچھ اللہ رب العزت نے کتاب میں سے اور حکمت کی باتیں جن کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں دی ہیں، تو ان کو بھی یاد کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اس بات کو جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب یہ تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اب یہ عورت کے گھر والوں سے خطاب ہے کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اب تم ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ، اس بات سے کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں کے ساتھ یعنی کسی اور مرد کے ساتھ، اذا تراضوا، جبکہ وہ راضی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، بینہم بالمعروف، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ معروف طریقے یعنی قاعدے کے مطابق ایک دوسرے پر راضی ہوں۔ ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس اس شخص کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر تم میں سے ایمان رکھتا ہو۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہیں زیادہ پاک کرنے والی ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اب یہاں سے جو ہے وہ دودھ پلانے کے کچھ احکام بتائے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے مائیں جو ہیں وہ دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال اس شخص کے لیے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ وہ رضاعت جو ہے وہ مکمل کرائے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور بچے کے والد کے ذمہ ہوگا رزقهن، ان عورتوں کا کھانا پینا، وکسوتهن، اور ان کا لباس، بالمعروف، قاعدے کے مطابق یا عرف کے مطابق جو جاری ہو۔ یہ اگر وہ اس کی زوجیت پہ ہیں تو پھر تو واضح ہے، اور اگر طلاق دے چکے ہیں تو اس صورت میں بھی رضاعت کے وقت میں جو اس کا کھانا پینا ہوگا وہ اس بچے کے والد کے ذمہ ہوتا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ رب العزت جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتے یعنی مکلف نہیں کرتے کسی کام کے کسی شخص کو، الا وسعها، مگر یہ کہ اتنا ہی جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ والد ماں بھی جو ہے وہ مت تکلیف دے اس بچے کے والد کو اس بچے کے ذریعے سے۔ وعلی الوارث مثل ذلك،
تو جس طریقے سے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رضاعت کے دنوں میں رضاعت والی یعنی اس دائی یا اس ماں کا خرچہ برداشت کرے، اسی طریقے سے اس بچے کے والد کے نہ ہونے کی صورت میں جو اس بچے کے ورثاء بنیں گے کل کو، ان کے ذمہ بھی یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پس اگر ان دونوں نے یعنی میاں بیوی نے ارادہ کر لیا فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس میں رضامندی کے ذریعے سے، وتشاور اور باہمی مشورے کے بعد، فلا جناح علیہما تو اس پر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، بس اگر تم چاہو کہ تم بچوں کو دودھ پلاؤ کسی دائی کے ذریعے سے، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم جب تم ادا کر رہے ہو، ما اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو، ما آتیتم جو تم نے دینا کیا تھا، بالمعروف۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اب یہاں سے اس عورت کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے جس کا شوہر جو ہے فوت ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا تو وہ انتظار میں رہیں گی یا عدت میں رہیں گی کتنا، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ پہنچ جائیں اپنے مقررہ وقت تک، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ کریں گی اپنے بارے میں کسی قاعدے کے مطابق کوئی فیصلہ۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ رب العزت جو تم کر رہے ہو اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم جو ہے وہ اشارہ کنایہ میں کچھ کہہ دو، من خطبۃ النساء نکاح کی کوئی بات ان سے کہہ دو، او اکننتم فی انفسکم یا اس بات کو تم اپنے دل میں ہی رکھو، علم اللہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن کہ تم ان سے اس بات کا ذکر کرو گے یعنی عدت مکمل ہونے کے بعد، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا اور لیکن ان سے تم باہمی وعدہ مت کر گزرنا خفیہ طریقے سے، یعنی اندر ہی اندر کوئی وعدہ کر لے کسی عدت میں، کوئی بیوی عدت میں ہے تو اس سے کوئی مرد جو ہے وہ نکاح کا وعدہ کر لے، اس طریقے سے مت کرنا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا الا یہ کہ تم جو ہے کوئی ایسی بات کرو جو کیا ہو، قاعدے کے مطابق ہو، عرف کے مطابق ہو، اور جس کا مطلب یہ نہ ہو کہ تم جو ہے صراحتاً یہ مطلب نہ ہو کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، البتہ اظہار ہو ایک قسم کا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور مت عزم کرو نکاح کرنے پر، حتی یبلغ الکتاب اجلہ نکاح کے عقد کا عزم مت کرو یہاں تک کہ اس عورت کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے، یعنی مقررہ وقت جو ہے وہ جو اس کا ہے وہ پورا ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ تو بس اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور اس بات کو خوب جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ اللہ رب العزت معاف فرمانے والے بھی ہیں اور بڑے بردبار بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔